السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ اسلام کلاس 5 بچوں، آج ہم غزوات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے غزوہ بدر، پھر غزوہ احد، اور آج ہم انشاءاللہ غزوہ احزاب کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اپنی کتاب کا سبق غزوہ احزاب کھول لیں۔ جی اسٹوڈنٹس، غزوہ احزاب جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ احزاب غزوہ کہتے کس کو ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ لیا ہو اسے غزوہ کہتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی تو کفار کو پھر بھی چین نہیں تھا، تو انہوں نے کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کے ساتھ مختلف جنگیں لڑیں، جن میں سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر کی تھی، دوسرا غزوہ احد تھا، اور تیسری جو جنگ تھی وہ ہجرت کے 5ویں سال لڑی گئی، جسے غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، یعنی کہ مختلف گروہ آپس میں جب ملتے ہیں تو عربی زبان میں احزاب گروہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا تھا یہ گروہ، کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا اس کو کیونکہ اس جنگ میں صرف کفار مکہ نہیں تھے بلکہ یہودیوں کے کچھ قبیلے بھی شامل تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے میثاق مدینہ والے سبق میں یہ پڑھا تھا، میثاق مدینہ، موافقات مدینہ میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو آپس میں بھائی کا رشتہ ان کا قائم کر دیا، تو اس کے بعد انہوں نے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا تھا، جس معاہدے کے تحت ان کو اپنے مذہب میں مکمل آزادی حاصل ہوگی اور وہ ہر طرح کے حالات میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ یہودیوں نے کیا کیا کہ اپنے عہد شکنی کی اور قریش کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے قریش کو حملے کے لیے ابھارا، ٹھیک ہے، مسلمانوں پہ حملے کے لیے ابھارا۔ اب یہودیوں کے کچھ قبیلے اور کفار کے قبیلے مل گئے تھے، تو اس وجہ سے اس کو احزاب کا نام دیا گیا، یعنی کہ گروہوں کی جنگ کا آپس میں کہہ سکتے ہیں۔ یہودیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ قریش کے قبائل کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کریں گے، اور ہر طرح سے کفار کی متحدہ فوجیں مدینے پر ایسی یلغار کریں گی کہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور اسلامی ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اب جب اتنی بڑی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بھی ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن جب یہود اور کفار آپس میں مل جاتے اور ہر طرف سے حملہ کرتے تو کیا ہوتا کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر مسلمانوں کو کوئی بھی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جاہلانہ تیاریوں کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ لوگ اس طرح سے مکہ پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور ان کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تعلق ایران سے تھا، تو انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مدینہ کا جو ہمارا احاطہ ہے اس کے گرد ایک خندق کھود جائے۔ خندق ہوتی ہے ایک گہری، یعنی کہ بہت چوڑا اور بہت گہرا ایک باڑ بنا دی جائے، گہرائی میں ایک کھائی کھود دی جائے جہاں سے کفار جو ہیں وہ مدینہ کی طرف نہ آ سکیں، یعنی کہ ان کی جو ایک کہہ لو کہ بارڈر لائن جو ہوتی ہے اس پہ کھدائی کر دی جائے، اور اتنی گہری اور اتنی چوڑی کھدائی کر دی جائے کہ وہاں پہ اس کو پار کرنا مشکل ہو جائے۔ صحابہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو پسند کیا اور خندق کی کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ اب جب خندق کی کھدائی کی جا رہی تھی تو اس میں سب سے پہلے یہ جائزہ لیا گیا کہ کن کن جگہوں پہ خندق کھودنا زیادہ ضروری ہے، تو اس میں پھر دیکھا گیا کہ مدینہ کے تقریباً 3 اطراف پہ سنگلاخ پہاڑ، یعنی کہ بہت اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں، لیکن ایک راستہ ایسا تھا جہاں سے دشمن آسانی سے حملہ کر سکتا تھا، تو اس پورے علاقے میں خندق کی کھدائی کا کام ہوا، اور یہ تقریباً 7,500 فٹ چوڑائی، اس کی لمبائی 7,500 فٹ اور چوڑائی تقریباً 15 فٹ تھی۔ صرف 6 دن کے مختصر وقت میں خندق کی کھدائی کا کام ہوا۔ آپ دیکھیں کہ 7,500 فٹ کی چوڑائی اور 15 فٹ کی لمبائی اور 15 فٹ کی چوڑائی جو ہے وہ اس کی کھدائی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور پھر وہاں پہ جگہ جگہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی شامل ہوں، سخت مٹی بھی شامل ہو، تو اس کی کھدائی ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کے توسل سے اور مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ کی
طرف توکل رکھنے سے یہ کام بہت آسان ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ایک طرح سے مسلمانوں کی اس کام میں مدد فرمائی، اور اس طرح سے وہ خندق 6 دن کے اندر انہوں نے کھود لی۔ اسی خندق کی وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس غزوہ کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے، یعنی کہ خندق کی جو کھدائی کی گئی تو اسے ہم غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اور چونکہ مدینہ پر کفار کی متحدہ فوجوں نے مل کر حملہ کیا تھا، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ یعنی کہ دونوں نام کو میں نے آپ کو واضح کر دیا۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور احزاب یعنی کہ مختلف گروہ جب آپس میں ملے تھے تو احزاب کا نام دیا گیا، کہ عربی میں احزاب گروہ کو کہا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے گروہوں کو آپس میں ملنا احزاب ہے، ٹھیک ہے۔ کفار کی آمد۔ ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں 10,000 افراد پر مشتمل کفار کا لشکر شوال 5 ہجری کو مدینہ کے باہر پہنچا۔ خندق کو دیکھ کر کفار بہت پریشان ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ تو ایسی جنگی چال ہے جو عربوں کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ یعنی کہ حضرت سلمان فارسی کا تعلق ایران سے تھا، اور ان کے پاس یہ ٹیکنیک ایران سے انہوں نے لی، ٹھیک ہے۔ تو عرب میں ایسی کوئی بھی جنگ انہوں نے آج تک نہیں دیکھی تھی کہ جس میں خندق کھود دی جائے اور پھر وہاں سے جنگ لڑی جائے۔ یعنی کہ آسان حل تھا کہ مسلمانوں کا بچاؤ بھی ہو جائے، زیادہ قتل و غارت بھی نہ ہو، زیادہ لڑائی بھی نہ پھیلے، اور اس آسانی سے مدینہ کا دفاع بھی ہو جائے، یعنی کہ کوئی بھی کوئی بھی گروہ مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ گھوڑے اور اونٹ خندق پار نہیں کر سکتے تھے۔ اب جتنے مرضی جو ہے وہ تیز گھوڑے اور اونٹ ہوں، وہ 15 فٹ کی چوڑائی کو ایک چھلانگ کے ساتھ عبور نہیں کر سکتے تھے، اور پھر لمبائی اس کی اتنی تھی، یعنی کہ جس طرف بھی وہ جاتے ان کو وہاں سے اتنے ہی فاصلہ ملتا، اور وہاں سے ان کو یعنی کہ اس کو عبور کرنا ان کے لیے بہت ہی ایک ناممکن سی بات تھی۔ اس لیے مجبوراً انہیں خندق کے پار ہی رکنا پڑا، تاہم دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ یعنی کہ اب جب یہ رکے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ تیر اندازی ہوتی رہی، کیونکہ آمنے سامنے تو یہ قریب نہیں آ سکتے تھے، 15 فٹ کا درمیان میں فاصلہ آ رہا تھا۔ متحدہ فوجوں نے کئی دنوں تک مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ خندق کو عبور کرنے کی اگرچہ کوئی صورت نہیں نکل رہی تھی، لیکن کفار نے اس کو پار کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ بالآخر ایک دن قریش کا ایک معروف جنگجو اور گھڑ سوار عمر بن عبود خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عمر بن عبود خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہادری سے اس کا مقابلہ کیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد مشرکین میں سے کسی کو خندق عبور کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ اب اس میں ایک بڑی چیز تھی کہ یہودیوں نے کتنی بڑی بدعہدی کی تھی، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ عہد تھا کہ اگر مدینہ پہ کوئی حملہ کرے گا تو یہود اور مسلمان مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہود نے کیا کیا کہ وہ کفار کے ساتھ مل گئی، کیونکہ آپ کو میں بتاتی چلوں، یہ آپ کو اندازہ بھی ہوگا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہود ایک انتہائی سرکش قوم تھی، یہ حضرت موسیٰ کی قوم تھی، اور ان کو جس چیز سے منع کیا جاتا تھا یہ ہمیشہ وہی کام کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے بہت سے انبیاء کو بھی قتل کیا تھا۔ یعنی کہ یہ شروع سے اپنی سرکشی میں مشہور تھی، اور یہی وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی میں اسی قوم کے لوگوں کو بندر بھی بنایا گیا تھا۔ میثاق مدینہ کے مطابق مدینہ کے یہودی اس بات کے پابند تھے کہ جب دشمن مدینہ پر حملہ کرے تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں، مگر یہودیوں نے بدعہدی کی اور کفار مکہ کے ساتھ مل گئے۔ اب اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے سخت پتھروں والی زمین، مغربی کنارہ سخت چٹانیں تھیں، ٹھیک ہے۔ مدینہ کی پتھریلی زمین، وقم کی پتھریلی زمین، مشرقی کنارہ سخت چٹانیں تھیں، ٹھیک، اور ایک طرف جو ہے وہ مسلمان تھے، یعنی کہ دو طرف تو آ گیا تھا، پہاڑ آ گئے تھے، ٹھیک ہے، دو طرف پہاڑ آ گئے جہاں سے مکہ والے عبور نہیں کر سکتے تھے۔ ایک طرف مسلمانوں کا اپنا گروہ تھا اور درمیان میں انہوں نے خندق کھود دی کہ آمنے سامنے سے مقابلہ ہو سکے۔ یہ دو اطراف کیا ہیں؟ پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے۔
اس سائڈ پہ دشمن کی فوج تھی اور اس سائڈ پہ مسلمانوں کی فوج تھی، اور یہ مسجد نبوی کا پورا یعنی کہ مدینہ کا پورا علاقہ تھا۔ اب اس طرف سے بھی کفار آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اس طرف سے بھی کفار آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اور درمیان میں آ گئی خندق، اور خندق کو عبور کرنا کفار کے لیے انتہائی مشکل کام تھا، جس وجہ سے جو ہے وہ یہ محاصرہ تقریباً 3 ماہ تک جاری رہا، 1 ماہ تک جاری رہا، اور آخر کار کفار کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں واپس جانا پڑا۔ جنگ کا انجام دیکھیں۔ کفار کے 1 مہینے تک محاصرے کیے رکھا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو بہت سی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دشمن تعداد میں بہت زیادہ تھے اور محاصرہ بھی طویل سے طویل تر ہو رہا تھا۔ شدید سردی، غذا کی قلت اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے مسلمان بہت پریشان تھے، مگر انہیں یقین تھا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اسی دوران میں حملہ آوروں میں سے ایک شخص نعیم بن مسعود نے خاموشی سے اسلام قبول کر لیا۔ کفار کو اس کی خبر نہ تھی۔ نعیم بن مسعود کی کوشش کی وجہ سے مدینہ کے یہود اور کفار مکہ کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ اب اس نے کیا کیا، جب اسلام قبول کیا تو اس نے کفار اور یہود کے درمیان میں پھوٹ ڈال دی، یعنی کہ ان کا آپس میں ان کا جھگڑا کروا دیا، ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناچاکی ہوگی، ان کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا، یا کہہ سکتے ہو کہ ان آپس میں ایک دوسرے سے ان کو دور کر دیا۔ اس طرح کافروں کے حوصلے بہت پست ہو گئے۔ حملہ آور افواج نے تقریباً 20 دن تک شب و روز مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا، مگر انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے کفار پر تیز آندھی کا طوفان بھیجا، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں ٹوٹ گئیں اور تمام اشیاء ضرورت تباہ و برباد ہو گئیں۔ دشمنوں پر ایسی ہیبت اور گھبراہٹ طاری ہوئی کہ وہ محاصرہ ختم کر کے واپس بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو تیز آندھی اور طوفان آیا تھا، یہ صرف کفار والی طرف آیا تھا، یعنی کہ جس رخ پہ کفار مکہ تھے، جس رخ پہ دشمن تھا، اس رخ پہ یہ طوفان آیا تھا۔ مسلمانوں کی طرف بالکل امن و سکون رہا تھا، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی بھی مشکل نہیں آئی تھی۔ خندق کی کھدائی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا مشکل کام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے خندق کی کھدائی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خندق کی کھدائی میں ساتھ دیا ہے۔ ایک جگہ پہ ایک سخت چٹان آ گئی، وہ جو کسی سے بھی ٹوٹ نہیں رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کندال اس پہ مارا اور وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ جنگ کے نتائج کیا ہوئے؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک کڑی آزمائی سے گزارا اور انہیں خالص سونا بنا دیا۔ احزاب کے چلے جانے کے بعد، احزاب وہی گروہوں کے چلے جانے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوصلوں کی تعریف کی اور ساتھ ہی یہ بشارت سنائی، بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں، اس کے بعد وہ تمہارے اوپر کبھی چڑھائی نہیں کر سکیں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ یعنی کہ دشمن اس طرح سے پسپا ہو چکا، اتنی بری طرح سے پسپا ہو چکا ہے کہ اب وہ دوبارہ مسلمانوں پہ خود سے کبھی بھی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سرداران قریش اپنے چیلنج کے باوجود پھر کبھی مدینہ کا رخ نہ کر سکے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوا اور شیطان کی چالیں ناکام ہوئی۔ اس کے بعد مختلف غزوات ہوئے جو کہ مختلف علاقوں کے ساتھ ہوئے، لیکن کفار کے ساتھ یہ 3 اہم غزوات تھے۔ اس کے بعد پھر فتح مکہ کا واقعہ ہوا، جس میں کفار بالکل جو ہے وہ انہوں نے اپنی ہار مان لی تھی۔ اس کی اکثر مشق ہم انشاءاللہ اپنے آنے والے لیکچر میں کریں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، وش یو آل دا بیسٹ۔